الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، دین اسلام کی نظر میں شہادت بھی بہت بڑی نعمت ہے. دین اسلام کی نظر میں اہل ایمان اور اہل اسلام کے ہاں شہادت مصیبت نہیں، اللہ کی نعمت. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعمت اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت دے دے، اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کی دین کی اشاعت، اللہ کی خاطر اپنی جان کے قربانی دینا، یہ دین اسلام میں ایک نعمت ہے. دنیا سے جاتے ہوئے کسی مسلمان کو کوئی سب سے بڑی نعمت ملتی ہے تو وہ اس گھڑی میں شہادت کی نعمت ملتی. اس دنیا سے تو سبھی جانا ہے اور جا ہی رہے ہیں، لیکن اس گھڑی کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اسلام کی نظر میں وہ شہادت کی دولت. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، فرمایا یہ شہداء انہیں جو اللہ کے ہاں سے مل رہا ہے یہ بڑے خوش ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں. اس لیے تم انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں. ان کی زندگی کی ایک خاص شان ہے، ان کے ہاں اللہ کے ہاں ایک خصوصی اعزاز و اکرام ہے، بڑی نعمت ہے. اور اسلام تو شہداء سے اسلام کا دامن بھرا ہوا ہے. اگر رمضان سے بھی ترتیب بنائے تو رمضان میں بدر ہوا اور 14 شہداء اسلام کے دامن میں آئے. رمضان کے بعد شوال آیا، احد ہوا، 70 شہداء مسلمانوں کے ہاں آئے، اسلام کا دامن بھرا. اور ان 70 شہداء میں ایک ایسا شہید بھی تھے، آج بھی جب مسلمان مدینہ منورہ جاتے ہیں تو ان شہداء کی زیارت کے لیے بھی جاتے، شہداء احد. ان شہداء کی زیارت کے لیے بھی جاتے. خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان شہداء کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. اور جب ان شہداء کو مدینہ کی طرف لانے لگے تو احد کا پہاڑ بھی چلنے لگا. آپ نے فرمایا انہیں یہیں ٹھہرنے دو. ان شہداء میں ایک بڑا شہید جسے اس امت میں سید الشہداء کا لقب ملا، شہیدوں کے سردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور ان کی شہادت تھی بھی بڑی دردناک. آپ کے اعضاء اور جوارح کو کاٹ دیا گیا، آپ کے ناک کان کاٹ دیے گئے، کلیجہ نکال دیا گیا، اسے مسح کر دیا، اسے چبایا گیا. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے جبرائیل امین بھیجے کہ ہم نے اسے آسمانوں پہ
شہداء کا سردار بنایا ہے، حوصلہ رکھیے، یہ سید الشہداء ہے اور حمزہ ہے۔ پھر اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج، اس میں ایک بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بیٹی دی، اس کا انتقال ہوا، آپ نے انہیں اپنی دوسری بیٹی بھی دے دی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگر کا انتقال ہوتا چلا جاتا، تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ ان کی شہادت ہے۔ پھر اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ اور پہلی تاریخ یکم محرم الحرام، حضرت عمر کی شہادت۔ حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے اللہ شہادت دے اور مدینہ میں دے، ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ یہ نعمت ملے اور مدینہ میں ملے، نعمت ہے تبھی تو یہ طلب کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں کہا کرتے تھے اللہ شہادت دے اور مدینہ میں دے۔ حالانکہ آپ بدر میں بھی شریک ہوئے، آپ احد میں بھی شریک ہوئے، اگر آپ دیگر غزوات میں بھی تشریف لے گئے، لیکن آپ کی دعا ہوتی تھی اے اللہ شہادت دے اور مدینہ میں دے۔ لوگ کہتے تھے عمر دعا بھی مانگتے ہو، شہادت بھی مانگتے ہو، مدینہ میں مانگتے ہو۔ اللہ کی شان، شہادت میری حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسجد نبوی کے مصلی پہ ملی۔ تو اسلام کے دامن میں ایسی عظیم شہادت کہ آپ جہاں امت اسلامیہ کے امیر المؤمنین ہیں، اس امت میں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ حضرت ابو بکر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ حضرت عمر کا ہے، پھر حضرت عثمان کا ہے، پھر حضرت علی کا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر اس امت میں سب سے بڑا جو مرتبہ ہے وہ عشرہ مبشرہ، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کو اس دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ پھر صحابہ میں اور اس امت میں سب سے بڑا مرتبہ ان کا جو بدر میں شریک ہوئے، پھر سب سے بڑا مرتبہ ان کا جو اصحاب شجرہ ہیں، بیعت رضوان درخت کے نیچے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر ان تمام صحابہ اور مسلمانوں کا مرتبہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان اور صحابی بنے۔ پھر ان کے بعد ان مسلمانوں کا اور صحابہ کا مرتبہ آتا ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو بڑے آدمی ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ پہلا لقب تھا ابو بکر کا خلیفۃ المسلمین، لیکن امیر المؤمنین کا لقب سب سے پہلے حضرت عمر کو ملا۔ امیر المؤمنین، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتے، عمر نبی ہوتے۔ اس لیے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر کا خیال، حضرت عمر کی چاہت جو انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی، اللہ نے اسے آسمان سے قرآن بنا کر بھیجا۔ ایسی بصیرت تھی، ایسی دانش تھی، ان کی شہادت ہے۔ پھر عاشوراء کا دن، عاشوراء کا دن، اس میں واقعہ کربلا ہے اور اہل بیت کے بہت سے افراد کی شہادت ہے، اور جن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اہل بیت کا مسلمانوں کے یہاں ایک خصوصی مقام ہے، خصوصی مقام ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ اس لیے مسلمان ہر نماز میں جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں، وہاں اہل بیت پر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام اور آپ کے اہل بیت پر بھی درود و سلام۔
اہل بیت کا اس امت میں اور امت اسلامیہ میں ایک خاص مقام ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونچا مقام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حضرت حسن حضرت حسین. اور ایسے خوش نصیب آج کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مس کیا ہوا جوتا مل جائے، جس سے آپ کے پاؤں نے مس کیا ہو جس جوتے پر، تو آدمی اسے چومنے لگ جائے، اسے سر پہ رکھے گا کہ اس کا حضور کے جسم سے اس کو مس ہوا ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جس کا جسم کا ہر حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے مس کیا ہوا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ایسا پیار کرتے تھے جیسے حقیقی بیٹا، حقیقی اولاد. آپ کے نواسے تھے، حضرت فاطمہ کے لختے جگر تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ شہزادہ کہ نماز پڑھتے تو آ کے اچھل کر کندھے پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان بچوں کے لیے سواری بن جایا کرتے تھے، اپنے کندھے پہ بٹھا کر ان کو سواری کرا کرتے تھے. ایسا پیار کرتے تھے. تو اہل بیت کی شہادت، ان افراد کی شہادت، لیکن ان ساری شہادتوں کے ساتھ ان ساری بلکہ اس سے بڑی شہادتیں بھی اسلام کے پاس ہیں. اس لیے کہ ان صحابہ سے بڑھ کر جو اونچا مقام ہے وہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام. یقتلون النبیین بغیر حق، یہودی نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے. تو اگر دیکھا جائے تو کوئی مہینہ اور کوئی ہفتہ اور کوئی دن شہادت سے خالی نہیں. ہر دن سال کے 12 مہینے اور سال کے ہر دن کوئی نہ کوئی شہید موجود. اس لیے کہ اسلام میں اس شہادت پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. مسلمان اس شہادت کو طلب کیا کرتے ہیں. اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ہے، آپ شہادت طلب کیا کرتے تھے. کوئی بڑھیا چیز ہے نا، کوئی بہت ہی اونچا مقام ہے نا، کوئی بہت ہی بڑا اللہ کے ہاں سے تحفہ ہے نا. تبھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہادت کی طلب فرمایا کرتے تھے. اس لیے شہادت سے کسی مہینے کو، کسی ہفتے کو، کسی دن کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہوتی. اگر یہ خصوصیت ہوتی تو مسلمانوں کے ہاں ہر دن کوئی خصوصی ہوتا. البتہ محرم، عاشورہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں زمانے میں جب تک کہ ابھی کربلا کا واقعہ بھی نہیں ہوا تھا، جو آپ کی ہجرت کے 60 سال کے بعد ہوا، 60 سال کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے 50 سال کے بعد یہ واقعہ کربلا ہوا. حضرت عمر کی شہادت بھی آپ کے بعد ہوئی، لیکن آپ نے اس عاشورہ کی فضیلت اس سے پہلے بیان فرمائی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اس دن کا روزہ رکھا جاتا تھا. اور جب تک رمضان کے روزے فرض نہ تھے اس دن کا روزہ فرض تھا. لیکن رمضان کے جب فرض روزے آ گئے تو پھر آپ نے فرمایا روزہ رکھ لو تو ثواب ملے گا اور نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں. جب زندگی کا آخری سال تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چونکہ اس عاشورہ کے دن یہودی بھی روزے رکھتے ہیں، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں. عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے 9-10 کو روزہ رکھے یا 10-11 کو روزہ رکھے. بہتر یہی ہے تاکہ اس دن کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے، ثواب بھی ملے اور مشابہت بھی نہ رہے.
اور ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر رزق کی وسعت کرو، اپنے گھر والوں پر رزق کی وسعت کرو، کھانے پینے کے اندر توسع کرو، اس کی برکت ہوگی، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے۔ یہ ایک فضیلت بتائی اور اس کی عظمت بتائی۔ باقی جس طرح اسلام میں 4 مہینے بڑے فضیلت اور حرمت کے ہیں، ایک رجب ہے، ایک ذی قعدہ ہے، ایک ذی الحج ہے، ان میں چوتھا محرم ہے، ان کی اپنی ایک شان ہے۔ تو باقی اس مہینے کو کسی خاص واقعے سے فضیلت حاصل نہیں، ہاں شہادت ہے، اور شہادتوں سے اسلام کا دامن بھرا ہوا ہے، اور اللہ کی طرف سے شہادت پر پیغام یہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو میرے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں تو مردہ مت کہو، بل احیاء، انہیں تو ایک خاص قسم کی زندگی حاصل ہے جس پر ہزاروں لاکھوں زندگیاں قربان، تاکہ مسلمانوں میں ہمیشہ اللہ کے راستے میں شہادت کا جذبہ رہے، شوق رہے۔ اس سے ذرا کون خوش نصیب ہوگا جس کی جان اللہ کو پسند آ جائے اور اپنے دین کی خاطر قبول کر لے۔ جس طرح کسی مسلمان کی زندگی اچھی لگتی ہے، اللہ کو قیمتی بنتی ہے، اس کا مال اللہ کے ہاں قیمتی بنتا ہے، اسے اللہ اپنے دین کی حفاظت اشاعت کے لیے قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ رب العزت کو کسی کی زندگی اور جان عزیز ہوتی ہے، اسے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا گا۔